کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی اتنی بدل کیسے جاتی ہے؟ وہی لوگ جو کبھی بالکل عام ہوتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے اور وہ کامیاب، پرسکون اور مضبوط بن جاتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کچھ خاص ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی لک ہے یا کوئی سیکرٹ ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی زندگی کسی ایک بڑے فیصلے سے نہیں بدلی، بلکہ چند چھوٹی چھوٹی عادتوں نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ 3 عادتیں بتانے والی ہوں جو اگر آپ نے سچ میں اپنا لیں تو نہ صرف آپ کی سوچ بدلے گی بلکہ آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ 3 عادتیں آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں۔ ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، کوئی بھی پارٹ مس نہ کیجیے گا کیونکہ کوئی ایسی بات شاید جو آپ کے دل کو لگ جائے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ تو جی انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، کوئی بھی پارٹ مس نہ کیا کریں۔ شاید آپ کی معصوم بہن کی کوئی بات آپ کے دل کو لگ جائے جس سے آپ اچھے راستے پر آ جائیں۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ اور آج کی تھوڑی سی موٹیویشن اپنی۔ آج میں ایسی باتیں بتانے والی ہوں اگر آپ اپنی زندگی میں اپلائی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی بھی بدل جائے۔ تو آپ نے اب ان 3 عادتوں کو سن کے جانا ہے، اور ساتھ میں سٹیچنگ کر رہی تھی، کٹنگ کو بھی غور سے دیکھا کریں اور سٹیچنگ کو بھی دیکھا کریں، اور لاسٹ میں لازمی دیکھ کے جایا کریں کیسا سوٹ سٹچ ہوا ہے، اور کمنٹس میں لازمی بتایا کریں۔ تو جی سب سے پہلی ہماری جو ہیبٹ ہے وہ ہے وقت کی قدر کرنا۔ سب سے پہلے تو وقت ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور سب سے پہلی اور سب سے اہم ہیبٹ یہ ہے کہ وقت کی قدر کرنا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وقت بہت قیمتی ہے، ہم نے یہ بات کئی بار سنی بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ واقعی اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے خود سے یہ کوشچن کیا ہے کہ کیا آپ کا پورا دن کہاں گزر جاتا ہے، آپ کن کاموں میں مصروف رہتی ہیں؟ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنا دن دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گھنٹوں موبائل پر، سوشل میڈیا پر یا فضول چیزوں میں گزر گئے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت ضائع کرنا کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، لیکن یہی تھوڑا تھوڑا وقت مل کر ہماری پوری زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ وقت ایک ہے خزانہ جو ہر انسان کو برابر ملتا ہے، ایکول ملتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، کامیاب ہو، ناکام ہو، کوئی فیلئر ہو، کوئی سکسیسفل ہو، کوئی بہت زیادہ رچ بندہ ہو۔ ہر کسی کو جو وقت ہے وہ ایک جیسا بالکل ایکول ملتا ہے۔ ہر کسی کے پاس دن کے 24 آورز ہوتے ہیں، لیکن فرق کہاں آتا ہے؟ فرق اس بات میں آتا ہے، ڈفرینس اس بات میں آتا ہے کہ کون ان 24 گھنٹوں کو سنبھال کر استعمال کرتا ہے اور کون انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ دیکھیں کامیاب لوگ بھی آپ کی طرح ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے وقت کو سمجھداری سے استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے ہر دن کو ایک مقصد کے ساتھ جیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم میں سے اکثر لوگ دن کو بس گزار دیتے ہیں بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی ڈائریکشن کے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کیوں نہیں بدل رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی خود نہیں بدلتی، ہمیں اپنی ہیبٹس بدلنے پڑتے ہیں، اور سب سے پہلی ہیبٹ ہے وقت کی قدر کرنا۔ جب تک آپ وقت کی قدر نہیں کر سکیں گے آپ اپنی لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنی زندگی میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، بس چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے ہیں، جیسے کہ آج سے اپنا وقت فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرنا۔ آج سے اپنے دن کی پلاننگ کر لینی ہے کہ ہم نے صبح سے کون سا کام سٹارٹ کرنا ہے، کس ٹائم میں ہم نے کیا کرنا ہے، کس میں کیا کرنا ہے۔ آج سے ہر دن ایک چھوٹا سا گول رکھیں، اور جب آپ اپنے دن کو پلان کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ ایک اور اہم بات، اپنے وقت کو ایسے لوگوں اور کاموں پر لگائیں جو آپ کو بہتر بنائیں، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقتی خوشی تو دیتی ہیں لیکن آپ کا قیمتی وقت چھین لیتی ہیں۔ اور یاد رکھیں وقت ایک ایسی چیز ہے جو واپس بھی نہیں آتا، آپ کل کو واپس نہیں لا سکتے۔ جو گزرا ہوا وقت ہے آپ اپنے پاسٹ کو لے ہی نہیں سکتے، آپ گزرا ہوا وقت واپس کبھی بھی نہ کسی قیمت میں لے سکتے ہیں، نہ کسی چیز کے بدلے لے سکتے ہیں، لیکن آپ آج کو ضرور بدل سکتے ہیں۔ آپ کا پریزنٹ اگر بہتر ہو جائے گا تو آپ کی زندگی بیٹر ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے آج کو بدلتے ہیں تو آپ اپنی آنے والی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ تو آج سے ایک پرومس کریں خود سے
کیا آپ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے وقت کی قدر کرنا شروع کر دیں گے؟ اسے ضائع نہیں کریں گے بلکہ اسے صحیح جگہ پر انویسٹ کریں گے، کیونکہ آخر میں آپ کی زندگی ویسی ہی بنے گی جیسا آپ اپنے وقت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو وقت ہے اس کی لازمی قدر کرنی ہے، کیونکہ یہی وقت ہے آپ کی زندگی بدلنے کی سب سے بڑی طاقت رکھتا ہے۔ ایک تو ہیبٹ ہوگی ہماری وقت کی قدر کرنا، جو ہم نے آج سے انشاءاللہ اپنی زندگی میں لازمی اپلائی کرنی ہے، اور جس سے آپ کی زندگی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ سیکنڈ نمبر پر ہماری جو ہیبٹ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے ریلیشن کو مضبوط کر لینا، اسٹرانگ کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ریلیشن کو مضبوط کرنا، ہم سب اپنی زندگی میں سکون بھی چاہتے ہیں، اطمینان بھی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو اطمینان ملے، ہماری پریشانیاں کم ہوں، ہماری زندگی آسان ہو جائے، ہماری زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ لیکن کوشچن یہ، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اصل سکون کہاں ملتا ہے؟ ہم اکثر سکون تلاش کرتے ہیں، لوگوں میں بھی کرتے ہیں، چیزوں میں بھی کرتے ہیں، اور دنیا کی کامیابیوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن جتنا ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، اتنا ہی ہم اندر سے خالی فیل کرتے ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اصل سکون صرف ایک جگہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اس کا دل بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، وہ مشکل حالات میں بھی نہیں ٹوٹتا بلکہ صبر کرتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیتا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور جو انسان صبر کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ لیتا ہے، پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے بہت بہتر عطا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت مشکل حالات میں پرسکون رہتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق، ان کا ریلیشن اللہ تعالیٰ سے سٹرونگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بے چین رہتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں سکون نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنے ریلیشن سٹرونگ کر لیں۔ اب کوشچن میرا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیسے بنائیں؟ تو سب سے پہلا، سب سے اہم قدم یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں، نماز صرف فرض نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ایک بڑا ہی خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی باتیں کہتے ہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں۔ تو اگر دل سے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کا دل ہلکا ہو رہا ہے، آپ کو سکون مل رہا ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ تھنگ، قرآن پاک، قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت ہے، یہ روشنی ہے، یہ ہمیں زندگی جینے کا صحیح طریقہ سکھاتی ہے۔ اور اگر آپ روزانہ تھوڑا سا بھی قرآن پڑھیں، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کی سوچ بدلنے لگے گی، آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آنے لگے گی۔ تیسری چیز ہے دعا۔ دعا ایک بہت خوبصورت چیز ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، اپنے دل کی ہر بات، اپنے ڈریمز، اپنی مشکلات، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا کریں، خصوصاً دعا میں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات سنتے ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ہم کہتے ہیں ہم اکیلے رہ گئے، دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جہاں کوئی انسان آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اسی رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں جو ہمیں سب سے زیادہ جانتے ہیں، جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے اور آپ کی مشکلات کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ تو آج سے آپ نے یہی فیصلہ لینا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پہلے پریورٹی دیں گے، نماز کو اپنی عادت بنائیں گے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، دعا کو کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا تو نہ صرف آپ کی زندگی بہتر ہوگی بلکہ آپ کا دل بھی ہمیشہ سکون میں رہتا ہے۔ اس کے بعد جی ہماری تیسری اور بہت اہم عادت ہے خود پر یقین رکھنا، یعنی سیلف کانفیڈنس اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا۔ اور یہ وہ عادت ہے جو ایک عام انسان کو خاص بنا دیتی ہے، ایک کمزور سوچ کو مضبوط شخصیت میں بدل دیتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم خود ہی اپنے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ ہم اپنے ذہن میں پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ہم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں میں اتنا سمارٹ نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں، اگر میں فیل ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے، پھر ہم کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ہماری ترقی رک جاتی ہے۔
اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی لیے فیل نہیں ہوتے کہ وہ قابل نہیں ہوتے، بلکہ اسی لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود پر یقین نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے آپ پر یقین نہیں کریں گے تو کوئی اور بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ دنیا ان لوگوں پر بھروسہ کرتی ہے جو خود پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن سیلف کانفیڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز میں پرفیکٹ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ گرنے سے نہ ڈریں اور دوبارہ اٹھنے کی ہمت لازمی رکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ناکامیاں آتی ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ناکامی سے سیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ لوگ وہی رک جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ بدلیں اور اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لیں کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو اہمیت دیں۔ اگر آپ نے آج کوئی چھوٹا سا اچھا کام کیا ہے تو خود کو اپریشیٹ کریں، اپنے آپ کو نیچا نہ دکھائیں، بلکہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانیں، اور سب سے اہم بات، خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا بند کر دیں، کیونکہ ہر انسان کا اپنا سفر ہوتا ہے۔ آپ کا مقابلہ کسی اور سے نہیں، آپ کا مقابلہ صرف خود سے ہے۔ آپ کل سے آج بہتر ہیں یہ نہیں۔ یاد رکھیں، کامیاب لوگ بھی ایک دن عام تھے، لیکن انہوں نے خود پر یقین کیا، انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے بار بار کوشش کی۔ تو آج سے ایک فیصلہ کریں کہ آپ اپنے آپ پر یقین کریں کہ آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قدم اٹھائیں گے، کیونکہ آخر میں آپ کی کامیابی کی سب سے بڑی طاقت آپ کا خود پر یقین ہے۔ تو انہی کے ساتھ یہ 3 آتے ہوئی ہماری آج کی کمپلیٹ آپ نے لازمی اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر یہ 3 آتے اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی لائف چینج ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میرا سوٹ جو تھا وہ سٹچ ہو چکا تھا، اور جس کا گلا جو تھا وہ میں نے اس طرح بنایا تھا کہ پٹی پہلے میں نے کٹنگ کر لی۔ میرا ذہن تھا کہ اندر کو اسے فالڈ کر دوں، لیکن بعد میں مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اسے باہر کی طرف بلیک کپڑا لگا کے اسے باہر نکالا جائے تو بہت پیاری لگے گی۔ پھر جی اس کے جو بازو تھے وہ بیلٹ رکھے تھے، اور یعنی میں سٹچ کر رہی تھی اور صرف اس کی ترپائی وغیرہ رہ گئی تھی۔ اس پہ بلیک کلر کی تھوڑی لمبی لمبی لیس لگائی تھی کیونکہ اس کا ڈیزائن تھوڑا یونیک سا تھا، اور اس پر یہ لینتھ والی لیس اچھی لگنی تھی، اور اس میں میں نے بازوؤں پر اور دامن پر 3 پلیٹس تھے بنائے تھے، اور گلا جو تھا وہ کٹ ورک والی پٹی میں نے بنا کے اس کے اوپر بلیک کپڑا لگا کے اور اسے پھر یو ایچ یو کے ساتھ جوڑ کے، اسی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یو ایچ یو کے ساتھ جوڑا جائے۔ تو ایک اور گلو ملتی ہے، وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے کپڑوں کے لیے، تو وہ لگا کے اسے جوڑ لیتے ہیں۔ پھر میں نے اس کو سٹچ کیا، اور ساتھ میں گلا تھا وہ وی بنایا تھا، اور یہ جو فٹنگ والی شرٹ تھی۔ اور ایک بات میں نے آپ کو اور بتانی تھی، جب بھی آپ ٹراؤزر سٹچ کیا کریں یا پھر بازو سٹچ کرتی ہیں تو اس کے اندر جو کپڑا ہوتا ہے اسے ڈبل سائڈ اندر کو فولڈ کر کے اس پر لازمی سٹچ لگایا کریں تاکہ وہ اچھا لگتے۔ ایک تو بازو پھولتے نہیں ہیں آگے سے۔ یہ تھی جی شرٹ کی فل لک، اور بلکہ پورے سوٹ کی۔ آپ نے لازمی دیکھ کے بتانا ہے کہ آپ کو آج کا میرا جو میں نے سوٹ کیا کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔